السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس وقت دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں. پیشے جو ہوا وہ بھی اللہ نے کیا اور آئندہ بھی جو ہوگا وہ اللہ کریں گے. اللہ ہی کرتے ہیں. بار بار اس کے مذاکرے ہمارے ہونے چاہیے کہ کرنے والے اللہ ہیں. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. دوا میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، شفا اللہ کے خزانے میں. کرسی میں اللہ نے عزت نہیں رکھی، عزت اللہ کے خزانے میں. موت اور حیات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، شفا بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. سب کچھ اللہ کرتے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت کو بھی اس نے پیدا کیا، زندگی کو بھی اس نے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا کوانٹیٹی لے کر کون آتا ہے، یہ نہیں کہا کوالٹی لے کر کون آتا ہے. ایکم احسن عملا. کرنے والے اللہ ہیں. اس کے مذاکرے کرو. جتنا اس کا مذاکرہ کرو گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. آج ہمارا ایمان کمزور ہے. اور میں مثال دیتا ہوں، دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ یہ مخلوق اور دکان بھی مخلوق، دونوں بنی ہوئی ہے، لیکن کمزور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دکان کہتی ہے کہ عبداللہ تیرے بغیر میں نہیں چل سکتی، اور عبداللہ کہتا ہے تیرے بغیر میں نہیں پل سکتا. دو محتاج جمع ہو گئے، دکان بھی محتاج، عبداللہ بھی محتاج. دو محتاج جب جمع ہوتے ہیں ضرورت پوری نہیں ہوتی، ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے اندھا اندھے سے کہے چل تجھے راستہ دکھاؤں، پھر تو مجھے کیا راستہ دکھائے گا، تو خود تو اندھا ہے. لنگڑا لنگڑے سے کہے میرے کندھے پر بیٹھ جائے میں تجھے منزل تک پہنچاؤں، ارے تو مجھے کیا پہنچائے گا، تو خود تو لنگڑا ہے.
تو دنیا کے پھیلے ہوئے سارے کے سارے نقشے یہ اللہ کے محتاج ہیں. چاند سورج کے اندر کی روشنی یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی رکھی ہوئی ہے. اللہ کا حکم ہوگا یہ سورج روشنی دیتا رہے گا، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ اپنا حکم کھینچ لیں گے تو سورج اندھا ہو جائے گا. اذا الشمس کورت، یہ مطلب ہے اس کا. جتنے بھی تارے ہیں ان تاروں میں جو روشنی اور جگمگاہٹ ہے یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی رکھی ہوئی ہے. جب تک اللہ چاہے گا یہ جگمگاتے رہیں گے، چمکتے رہیں گے، اور جب اللہ کہہ دیں گے کہ بس اب قیامت لانی ہے تو وہ رہیں گے، لیکن ان کی جگمگاہٹ ختم. آسمان ہے، ایک زمانہ آئے گا آج جیسے زمین میں زلزلہ آتا ہے، لوگ مرتے ہیں، مکانات گرتے ہیں، ایک دور قیامت کا ایسا آئے گا آسمان میں زلزلہ آئے گا. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. آسمان ہلے گا ہی. لوگ بیٹھے بیٹھے دیکھیں گے ارے آسمان ہلی ہوئی سے آسمان. زمین ہلتی ہے تو آدمی گھر سے نکلتا ہے، باہر بھاگتا ہے. آسمان جب ہلے گا آدمی کہاں بھاگے گا؟ وہ اوپر سے جو ٹکڑا گرے گا پتہ نہیں کس کے اوپر گرے گا. یہ پہاڑ چل پڑیں گے. اس لیے اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں. جتنا اللہ کی بڑائی کو ہم بولیں گے اور سنیں گے، لیکن ایمیٹیشن نہیں، رواجی نہیں. آج ہم کرتے تو ہیں لیکن رواجی کرتے ہیں، زبان پر چڑھ گیا کہتے رہتے. حقیقت نہیں ہے. حقیقت پیدا کرو، اللہ کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو. اتنا بولے ہمارے بچوں کے سامنے اللہ کی قدرت کے مذاکرے ہونے چاہیے. بیٹا آج کس نے دی؟ کہ اللہ نے. کہ کھانا کون دے رہا ہے؟ کہ اللہ دے رہا ہے. تربیت ہوتی ہے، اور اس تربیت میں آدمی چمکتا ہے. پھر آدمی خرچ بھی کرے گا، پھر آدمی دے گا بھی، پھر آدمی کا دل بھی وسیع ہوگا، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پکڑ بھی نہیں کرے گا. پھر آدمی کا دل جو ہے پاک صاف ہوگا. آج ہمارے دل گندے ہیں، آج ہمارے دل میں بیماریاں پھیلی ہوئی رکھی ہوئی ہیں. رضائی، حسد، کینہ، بغض یہ بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. طاقت نہیں ہے. کسی زمانے میں لوگ اتنے اچھے تھے کہ بڑے بڑے رقمیں لگاتے تھے، ان کو یقین تھا دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. میں ایک قصہ یاد آ گیا مجھے. بلخ ایک شہر ہے، بلخ. تو بلخ کا جو امیر تھا وہ بلخ والوں سے ناراض ہو گیا. تو اس نے سارے شہر میں اعلان کیا کہ ابھی مجھے اتنا ٹیکس دو تو میرے شہر میں رہو، اور اگر ٹیکس نہیں دیتے تو میرا شہر چھوڑ دو. لوگ پریشان کہ صاحب اتنا زیادہ ٹیکس کہاں سے لاوے؟ تو اتنا آسان تو ہے نہیں، اتنا زیادہ ٹیکس کہاں سے لاوے؟ زندگی بھر کمائیں گے تو بھی نہیں دے سکتے. تو کسی نے کہا کہ ہرات ایک جگہ ہے، ہرات افغانستان میں، وہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد بھی ہے. تو اور وہاں تم چلے جاؤ، اور وہاں پر ایک خاتون ہے، مالدار ہے، اس سے جا کر مشورہ کرو اس مسئلے میں کہ کیا کرنا چاہیے. وہ تمہاری مدد کرے گی. بھئی کیا مدد کرے گی؟ یہ تو پورے شہر کا، پورے ملک کا مسئلہ ہے. پورے ہندوستان والوں اتنا جو ہے ٹیکس دو تو رہو ورنہ چھوڑو. تو پورے ہندوستان. تو بلخ جو ہے یہ بھی بہت بہت بڑا علاقہ تھا. بلخ یہ اصل میں بلخ جو ہے یہ دو بھائی تھے. یہ دو بھائی گم ہو گئے تھے. یہ دو بھائی جب ملے تو اس کا نام بلخ پڑ گیا. بلخ دو بھائی جو ہے ملے وہاں جا کر، اس کے شہر کا نام ہی بلخ پڑ گیا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے علماء، فقہا، بڑے بڑے لوگ تھے، یہ گئے وہاں. میں تقویٰ سمجھا رہا ہوں، مال نہیں سمجھا رہا، ایمان سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں.
دل کی صفائی کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کی صفائی کسے کہتے ہیں؟ آنکھ میں میل نہیں ہونا چاہیے، دماغ میں بھی میل نہیں ہونا چاہیے، دل میں بھی میل نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ دل اگر میلے ہے عبادتیں قبول نہیں ہوگی، نیکیاں ملے گی، نیکیاں ملے گی، لیکن جو عبادت کا مزہ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، عبادت کا جو نتیجہ ہے وہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے ہرات، جب وہاں پہنچے پوچھا بھی فلاں خاتون کہاں ہے، یہ ان کا بنگلہ ہے، بھئی ہمیں بات کر رہی ہے اس سے۔ میں کہا وقت لے لیتے ہیں اس سے، آپ بات کرو۔ بیوہ تھی اور بہت خوبصورت تھی، بہت مالدار تھی اور مال بہت تھا اس کے پاس۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت دیا، پردے کے پیچھے بات ہوئی، وہ کیوں آئے ہوتے؟ تقوی، دل کی صفائی، دل کی وسعت، اس پر ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ ہرات کا نام یاد رکھنا۔ اب ہرات جو ہے یوٹیوب پر جا کر ہرات لکھو گے نا تو آپ کو وہاں کی بہت بڑی جامع مسجد سب سے پہلے دکھائی دے گی۔ ہمارا تو جو سفر ہوئے ہیں وہاں علاقوں میں اور بڑے بڑے مجموعے میں بیانات ہوئے ہیں جو جاتے تھے، یہ مجمع تو کچھ بھی نہیں، بہت بڑی جامع مسجد ہے، زبردست۔ اب گئے، جا کر بات کی، اس عورت نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟ نے کہا بھی ہم جو ہے وہ بلخ کا جو امیر ہے وہ ناراض ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اتنا ٹیکس دو تو ہم جو ہے تمہیں رہنے دیں گے ورنہ نکال دیں گے۔ اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں، زندگی گزر جائے گی تو بھی ٹیکس نہیں دے سکتے۔ وہ جا کے گھبراؤ مت۔ وہ اندر گئی اور اندر جا کر ایک چادر لے کر آئی، چادر۔ یہ کہ ایک چادر جا کر بیچو اب تم سب کا ٹیکس ادا ہو جائے گا اور جو پیسے بچ جائیں تو اس کی مسجد بنا دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ اللہ والے لوگ تھے پالم پور کے بیچارے، سیدھے سادے تھے۔ انہوں نے کہا چادر اتنی قیمتی؟ بھئی اتنی قیمتی چادر کیا ہم سب کا ٹیکس ادا ہو جائیں گے؟ بیٹھے رہے۔ باندی نے کہا کہ آپا وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ جاؤ۔ وہ کہا ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بادشاہ کے سمجھ میں آئی۔ تو بادشاہ جب چادر دیکھے گا نا تو سمجھ میں آئے گی کہ کیا چیز ہے۔ اصلی ہیرے جڑے ہوئے تھے اور بہت قیمتی تھی وہ چادر، لمبی اوڑھنے کی جو تھی۔ خیر لے کر آئے بادشاہ کے پاس، صاحب آپ نے ٹیکس مانگا ہے، یہ چادر لائے ہیں، آپ ٹیکس لے لو اور جو پیسہ بچے ہمیں دے دو، یا اوپر کا کچھ پیسہ دینا ہے تو ہم دے دیں، حساب کتاب کلیئر کریں۔ بادشاہ نے کہا یہ اتنی قیمتی چادر تم کہاں سے لائے؟ یہ کہا ہرات سے۔ تو ہرات میں اتنا بڑا مالدار آدمی کون ہے؟ بھئی خاتون ہے، تو اس نے کیا کہا تم کو؟ یہ کہا بھی یہ چادر ہدیہ ہے، اس کا بیچو، اس کا ٹیکس ادا کرو۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس خاتون کا اتنا بڑا دل، میں تو مرد ہوں اور بادشاہ ہوں، وہ تو بادشاہ ہے نہیں، وہ تو رانی ہے نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تم سب کا ٹیکس معاف کر دیا اور یہ چادر واپس دو، مجھے اس کو کوئی خرید بھی نہیں سکتا ہے، میں بھی نہیں خرید سکتا، بادشاہ نے کہا، اور میں لے کر کروں گا بھی کیا اس کو، یہ چادر واپس لو اور تم سب کا ٹیکس معاف۔ اللہ والے لوگ تھے، ایونی کے ہوئے تو بسارو تھے ہوئے، باڑی تو ہرات میں بیٹھی تھی، وہ خاتون تو ہرات میں بیٹھی ہے اور ہم تو یہاں بلخ میں، اور کس کو پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ چلو جو ہے وہ اپنے آپس میں ہی سمجھ گئے نا، ارے بتاؤ تو صحیح، الحمدہ کے نام ممنو سب مومن اور سب یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تو کل خبر پڑ سے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دو آدمی ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، ایک ہو تو دوسرا اللہ ہوتا ہے، چار ہو تو پانچواں اللہ ہوتا ہے۔
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ نے ہمارا کام تو نمٹا دیا، لیکن یہ چادر ہمیں جا کر واپس دے دینی چاہیے. واپس جامے اور وہاں جا کر اس کو آپ چادر دے دیں. سفر کر کے پہنچے، لمبا سفر، کہاں بلخ اور کہاں ہرات، یہ سارا یہ افغانستان کا علاقہ، پھر یہ تاشقند کا علاقہ، سمرقند کا علاقہ، بخارا کا علاقہ، پھر آگے اوپر چل کر منگولیا کا علاقہ، یہ سارا ترمز کا علاقہ. ترمز بھی وہی ہے، ترمزی، امام ترمزی نے جو ترمزی لکھی ہے وہ بھی وہی ہے. سارا کا سارا علاقہ یہ سب یہ ہرا بھرا علاقہ ہے، اللہ والوں کا علاقہ. امام مسلم کا کی قبر بھی وہی ہے. نیشاپور، یہ سارا علاقہ ہے. فیروز آباد، ایک تو ہندوستان کا فیروز آباد ہے اور ایک وہاں کا فیروز آباد ہے، اس کا نام بھی فیروز آباد ہے. ایک تو ہمارے یو پی میں فیروز آباد ہے اور ایک ہے وہاں ایران میں فیروز آباد ہے. سارے بارڈر ملی ہوئی ہے. آپ کبھی سفر کرو تو پتہ چلے کہ کیسے کیسے لوگ وہاں پڑے ہیں وہاں. چنانچہ یہ لوگ ہرات آئے اور وہ آپا سے وقت لیا. یہ کہا کہ بھئی وقت دیا، یہ کیوں آئے ہو؟ اب یہ کہا آپا چادر واپس دینے آئے. لیکن بادشاہ نے جی وہ چادر دیکھی تو بادشاہ نے کہا کہ بھی اتنی قیمتی چادر جب عورت دے سکتی ہے تو میں تو مرد ہوں، بادشاہ ہوں، میں تو زیادہ بخشش کر سکتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے ٹیکس معاف کر دیا. ابھی اتنی قیمتی چادر ہم کیا رکھیں یہاں، اس لیے ہم چادر واپس دینے آئے ہیں. تو وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں میں نہیں، چادر میں نہیں لوں گی واپس، چادر واپس نہیں لوں گی، یہ چادر تم لے جاؤ. اس لیے کہ جس چادر پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جاتی ہے وہ چادر میں استعمال نہیں کرتی. کسی غیر محرم کی بادشاہ کی بھی نظر پڑی، تمہاری بھی نظر پڑی، آپا اتنی قیمتی چادر کیا کریں گے؟ کہ آپ لے جاؤ، اس کو بیچو اور اس کو بیچ کر جو ہے مسجد بناؤ. چنانچہ فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ کئی مسجدیں، کئی مساجد خانے بنے. چنانچہ وہاں افغانستان میں آپ جاؤ گے تو وہاں مسجدیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں کیا لکھا ہے؟ ردا نمبر 1، ردا نمبر 2. ردا کہتے ہیں عربی میں چادر کو، کہ چادر والی عورت کی مسجد ہے، یہ نمبر 1، یہ نمبر 2، یہ نمبر 3، یہ نمبر 4، یہ نمبر 5، یہ نمبر 6، یہ نمبر 7. جس علاقے میں مسجد کی ضرورت تھی وہ چادر کا تھوڑا سا ٹکڑا بیچتے مسجد بن جاتی. تو یہ جو بڑی مجاوی مسجد ہے، آپ جب ہرات کرو گے تو بہت بڑی جائی مسجد نظر آئی. یہ جب بننے کے بالکل تیار ہونے پر آئی تو اچھا وہ عورت تو مر گئی. اچھا اب یہ چادر اس کے پاس کہاں سے آئی تھی اتنی قیمتی چادر؟ اس کا مستقل قصہ ہے جسے 1 گھنٹہ مجھے چاہیے بیان کرنے کا. بھئی اتنی قیمتی چادر اس کے بعد آئی کہاں سے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. ارے بتاؤ تو صحیح پالم پور والو، بھئی اتنی قیمتی چادر ایک عام عورت کے پاس کہاں سے آئی؟ کسی جنات کے بادشاہ سے شادی ہو گئی حرم میں طواف کرتے کرتے، اس نے ہی چادر دی تھی. اور وہ تفصیل ہے اس جنات نے کس طریقے سے شادی کی. اب جنات کا اور انسان کی شادی ہوتی ہے یعنی مفتیوں سے پوچھ لینا، تو مجھے واٹس ایپ مت کرنا کہ مولوی صاحب اس کی طرح وضاحت کرو شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی. وہ حرم کا قصہ ہے کہ جیسے حرم میں جیسے قصے ہوتے ہیں، انوکھے انوکھے قصے ہوتے ہیں، تو وہ اس نے مہر میں دی تھی. وہ مہر میں چلتے چلتے جو ہے پھر جنات پر بھی حالات آئے، وہاں جو بھی حالات آئے اللہ دوسری مرتبہ لائے گا تو وہ قصہ بھی سنا دوں گا انشاءاللہ. ابھی اس قصے کا تعلق نہیں ہے، ابھی تو مجھے تقویٰ بتانا ہے اور کسی کی نیکی قبول ہوتی ہے بتانی. اب وہ جو ہے خیر مسجدیں بن گئی، مسافر خانے بن گئے، وہ عورت مر گئی، وہ بلخطہ جو امیر تھا وہ بھی مر گیا. بعد میں جو ہے لوگوں نے بہت بڑی جائے مسجد بنائی. آپ حرات دیکھو تو وہاں سب سے بڑی جائے مسجد آپ کو دکھائی دے گی. وہ دیکھو تو جب بن گئی وہ تو وہ اس وقت کا جو وہاں کا ذمہ دار تھا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یار اتنی بڑی جائے مسجد بنی تو اس کے لیے امام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، پیش امام ہونا چاہیے، پیٹ امام نہیں.
سمجھ گئے کہ نہیں بھائی؟ پیش امام ہونا چاہیے، پیٹ امام نہیں. یعنی اتنے بڑے جامع مسجد ہے، اتنے بڑے فقہاء علماء سب نماز پڑھتے ہیں، تو امام کیسا ہو؟ سب سے ٹاپ ہونا چاہیے نا. کیا کریں؟ یہ امام کہاں سے ڈھونڈے؟ بہت بڑی جامع مسجد ہے. تو کسی نے اس بادشاہ کو رائے دی کہ امام راضی ہے، امام راضی، تم وہاں چلے جاؤ. یہ اس وقت میں جنہوں نے تفسیر راضی لکھی، یہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی تفسیر میں بہت لوگ آتے ہیں. ان کا درس، ان کا سبق بہت بڑا مجمع سنتا ہے. اور جب وہ سبق دیتے ہیں اپنی مسجد میں تو پورا شہر سنسان ہو جاتا ہے. کوئی سڑکوں پر ملے گا نہیں، آپ کو کوئی نہیں ملے گا، خاموش. سب ان کے درس میں آتے ہیں. ان کا درس اللہ نے ایسا قبول کیا ہے. تو تفسیر بھی لکھتے تھے، تفسیر امام راضی، اور اس کا سبق بھی دیتے تھے، لکھتے بھی تھے، سبق بھی دیتے تھے. تفسیر راضی ایسی پوری ہوئی، بہت بڑا مجمع ان کے درس میں آتا تھا. بادشاہ نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کر کے جانا، وہ اگر نہ مانے تو، یعنی ان کو یہاں لانا ہے اور اس مسجد کا امام بنانا ہے. بادشاہ نے کہا چلو. اب جو ہے بادشاہ نے اپنا قافلہ تیار کیا، غلام باندھ دیا، شاہی جلوس. آپ سمجھ گئے نا، شاہی جلوس ٹھاٹ باٹ والا. اور سفر کرتے 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 کچھ مدت کے بعد ان کے علاقے میں پہنچا. شہر میں داخل ہوا تو شہر میں سناٹا، کوئی ہے ہی نہیں. نہ دکان کھلی ہوئی، نہ مکان کھلے ہوئے، نہ کوئی بیچنے والا ہے، کچھ نہیں. ارے بھائی یہ خاموش شہر. بولے حضرت کا درس ہو رہا ہے، سارا شہر وہاں گیا ہوا ہے. اچھا کہاں ہے؟ یہ کہا چلو لے جاتا ہوں. تو کوئی رہبر مل گیا، لے کر گیا امام راضی کی تفسیر میں. جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ اور اس کے غلام یہ بھی پیچھے بیٹھ گئے. اب بادشاہ کا وضاقتہ ہوتا ہے ایک تاج اور خاص قسم کی ادا، ایک دو خادم ساتھ ہوتے ہیں، سب یہ ایک وضاقتہ ہوتی ہے. تو لوگوں نے امام راضی سے کہا کہ بادشاہ آیا ہوا ہے آپ کے درس میں. امام راضی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ رسول کی بات ہے، وہ بھی سن لے. اللہ رسول کی بات تو کوئی بھی سنے. تو کتابوں میں لکھا ہے درس دیتے رہے. جب درس پورا ہو جاتا تھا تو پورا شہر ہرا بھرا ہو جاتا تھا. سب نکلتے تھے، کوئی ٹوپی بیچ رہا ہے، کوئی ککڑی بیچ رہا ہے، کوئی عطر بیچ رہا ہے، کوئی کھانا بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے پانی پلا رہا ہے، کوئی یہ ترتیب تھی ان کے شہر کی. جب سارا کا سارا شہر آباد ہو جاتا تھا، دکانیں کھل گئی، یہ کھل گیا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ درس پورا ہو گیا، بیان پورا ہو گیا. اب جب بیان پورا ہوا تو مجمع جو ہے یہ بھاگنے لگا. بادشاہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے. امام راضی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مشغول ہیں. بادشاہ ملنے کے لیے آیا. اچھا بادشاہ سلامت ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر اکرام کیا. بادشاہ ہے اور پورے علاقے کا بادشاہ ہے، احترام تو ضروری ہے. بیٹھ گئے، اکرام کا. پھر بادشاہ سلامت کیسے آنا ہوا؟ یہ کہا حضرت آپ کو لینے آیا ہوں. مجھے لینے آئے ہو؟ فرمایا ہاں. پھر مجھے لینے کیوں آئے ہو؟ یہ کہا حضرت ہم نے بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے. وہ ہرات نامی شہر کی جو لڑکی تھی نا، اس نے چادر بیچی تو اس کے چادر بھی کی، کئی مسجدیں بن گئی، یہ بن گیا. سب سے بڑی جامع مسجد یہ بنی ہے. ہم نے سوچا کہ بھی کوئی اچھا پیش امام مل جائے تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ، وہیں درس دو، آپ کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. تو بادشاہ نے وہ امام راضی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میرے ساتھ پورا شہر جڑا ہوا ہے، سب میرے درس میں آتے ہیں. یہ لوگ جو ہے سب آتے ہیں میرے درس کے اندر، اور یہ سب آتے ہیں میرے درس میں. سب جو ہے میں ان لوگوں کو چھوڑ کر کیسے ہوں؟ خالی پیسے کی وجہ سے ہوں؟ وہ لڑکی کی پیسوں سے بنا وہ تو مر گئی، اس کا قصہ ختم ہو گیا. میں کیسے؟ میں نہیں آتا. بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ بادشاہ کچھ بھی ہے، میں فقیر ہوں، میں یہی اچھا ہوں. مل گئی تو روزی،
نہ ملی تو روزہ. یہ غریب تھے, امام راضی زیادہ مالدار نہیں تھے. بھی مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ, میں تو یہیں رہوں گا. خیر بادشاہ اصرار کرتا رہا لیکن انہوں نے ہاں نہیں دی. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ خادم جو ہوتے ہیں بہت چالاک ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو منایا کیسے جائے, کہ ان کو کیسے منایا جاتا. ایک خادم بادشاہ کے پاس چلا گیا جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا تھا. یہ کہا بادشاہ سلامت, آپ حضرت کو لینے آئے ہیں, وہ نہیں مانیں گے, لیکن اگر ایک بات کرو تو وہ مان لیں گے. کہ کیا کروں بتا. بولے بتانا مت کسی کو. ہاں ارے بھی نہیں بتاؤں گا تو بتا تو صحیح, کیا کروں کیا کہوں. یہ کہا ان سے صرف اتنا کہو کہ حضرت ہرات میں ہم نے اتنی بڑی جامع مسجد بنائی ہے, وہاں قبلے میں اختلاف ہے, اور علماء میں بہت اختلاف ہے کہ قبلہ یوں ہے, کہ قبلہ یوں ہے, قبلہ یوں ہے. آپ آؤ گے, آپ دیکھو گے, آپ نماز پڑھو گے, نماز پڑھاؤ گے, وہ اختلاف ختم ہو جائے گا. اتنا کہو تو مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے صبر کریں گے, پیسے کے لیے صبر نہیں کریں گے. یہ کس سے پٹی پڑھائی بھائی؟ خادم نے. معلوم ہے اس خادم کا کہنا ہے کہ یار یہاں سے حضرت جائیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. وہاں یہاں تو اللہ اللہ ہے, سب غریب لوگ ہیں, یہاں تو کچھ ملتا ہے نہیں. بادشاہ کے ساتھ جائیں گے تو کچھ سمجھ گئے نا آپ, لفافہ, ہدیہ, کھانا پینا, ہمارا بھلا ہو جائے گا. دوسرے دن بادشاہ جو ہے وہ حضرت کی تفسیر میں آیا, بیٹھا. جب بیان ہو گیا تو بیان ہونے کے بعد بادشاہ آیا تو حضرت نے اکرام کیا. اکرم و کریم کل قوم, ہر قوم کا جو بڑا ہو کریم ہو اس کا اکرام کرو. وہ آیا تو حضرت نے کہا کہ بھی آج کیوں آئے, کل تو ہم نے معذرت کر دی تھی. بادشاہ نے کہا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے, قبلہ بنایا ہے, لیکن علماء میں اختلاف ہو رہا ہے. کہ کیا اختلاف ہو رہا ہے؟ کہ اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ قبلہ بعض کہتے ہیں یوں ہے, بعض کہتے ہیں یوں ہے, بعض کہتے ہیں یوں ہے. تو آپ ایسی شخصیت ہے کہ آپ آؤ گے, آپ قبلہ دیکھ لو گے اور آپ نماز پڑھو گے بھی, نماز پڑھاؤ گے بھی, تو سارا ملک, سارا علاقہ, سارا بڑا شہر, سارے علماء آپ پر متفق ہو جائیں گے. تو مسلمانوں میں جو اختلاف ہو رہا ہے وہ اختلاف ختم ہو جائے گا. بادشاہ نے, وہ امام صاحب نے کہا کہ ہاں یہ چیز سوچنے کی. تو وہ خادم تھا نا, اس نے ہاتھ بنا کر دیکھا, میں نے کہا تھا نا اب ہوگا سفر, اب سفر کریں گے تو استخارہ کرنے دو. اب استخارہ شروع کیا اور دل میں ایک ہی بات, علماء لڑ رہے ہیں, میں جاؤں اور اگر علماء مل جاتے ہوں تو جانا اچھا ہے. تو امام راضی نے کہا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. بادشاہ نے کہا تو بتائیے. جب چلنے کے لیے تیار ہوں, اتنا جملہ کہا تو آدھی شادی تو ہو گئی. ارے بتاؤ تو صحیح یار, دلہا تیار ہو گیا, ماں باپ تیار ہو گیا, اب دلہن کا یہاں کہنا ہے نا, یا دلہن تیار ہو گئی, لیلا تیار ہو گئی, اس کے ماں باپ تیار ہو گئے, تو غالب مجنون کو یہاں کہنا ہے اور کیا کہنا ہے. تو آدھا معاملہ تو حل ہو گیا. لیکن ہاں حضرت آپ جو شرط لگاؤ گے میں منظور کروں گا. یہ کہا کہ دیکھو میرے خاص شاگرد ہیں, میں ان کے بغیر سفر نہیں کر سکتا. اتنا لمبا سفر میرے شاگردوں کے بغیر میں کروں یہ مناسب نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کتنے ہیں؟ یہ کہا کہ 50 ہیں. فرمایا حضرت 500 ہوں گے تو بھی لے جاؤں گا. آپ حکم کریں, جتنی کاریں کہو گے میں بھیجوں گا, جو بھی کہو گے میں کروں گا, لیکن آپ کو لے جاؤں گا وہاں. تو امام صاحب نے کہا آپ لسٹ بناؤ. جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ان کے خاص شاگرد ہوتے تھے. امام ابو حنیفہ کے 20 شاگرد خاص تھے. 20 کتنے بھائی؟ 20. 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک کا نام تھا. وہ 19ویں نمبر پر تھے ابن مبارک, اور پہلے نمبر پر امام ابو یوسف, پھر امام محمد, امام ظفر, وہ 19واں نمبر تھا ابن مبارک کا. ایسے نمبر ڈلے ہوئے تھے, یہ فرسٹ, یہ پہلا, اس پر میں اعتماد کرتا ہوں, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ. 19 نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے امام صاحب کے شاگرد میں.
ان کے بھی 50 شاگرد تھے، یہ سب کے نام لکھا ہے۔ پھر خادم تو ہے ہی، بے خادموں کی تو چاندی ہوتی ہے نا، بے خادم تو تھے جو خادم، وہ بھی ساتھ ہو لیے، گھر والوں کو بھی ساتھ لے لیا، چلو بھی قافلہ رواں دوا شروع ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد یہ وہاں پہنچے، جائے مسجد، شاہانہ اکرام ہوا، اور چلتے چلتے یعنی سفر میں درس دیتے دیتے جاتے تھے، چونکہ وہاں نہریں بہت ہیں، وہاں باغات بہت ہیں، وہاں یعنی جیسے کشمیر کا کیسے موسم ہے اس قسم کا موسم اس علاقے کے اندر ہے، نہریں جگہ جگہ ملے گی، جھرنے جگہ جگہ ملیں گے، چونکہ تو بادشاہ تھا تو اس میں سب جگہ حضرت کے اکرام کا ٹھہرنے کا خیال کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر امام صاحب کو ایک جگہ ٹھہرایا، شاگردوں کو ایک جگہ ٹھہرایا، خادموں کو ساتھ ٹھہرایا، سارا سیٹ ہوا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو امام صاحب نے 10 دن تک نماز پڑھائی۔ کتنے دن تک بھائی؟ 10 دن تک۔ 10 دن تک جب نماز پڑھائی تو کسی نے کوئی اختلاف کیا ہی نہیں، اس اختلاف کی وجہ سے آئے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی فلاں تاریخ کو آیا تھا اور اب تک میں نے نماز پڑھائی، کسی نے کوئی اختلاف کیا نہیں، تو بتاؤ کیا اختلاف ہے؟ اس اختلاف کی وجہ سے آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جی حضرت وہ جو ہے آپ نے جب نماز پڑھائی تو سارے علماء متفق ہو گئے۔ تو امام صاحب نے کہا بہت اچھا، سارے علماء متفق ہوئے تو کام پورا ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ امام صاحب نے کیا کہا؟ بھائی جس کام کی وجہ سے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب مجھے واپس بھیج دو۔ جب مجھے لگا واپس بھیجو تو یہ سارے خادم، سارے شاگرد انہوں نے کہا کہ حضرت یہی پڑے رہو، روزانہ پھل کھانے کو ملتے ہیں، دسترخوان لگتا ہے، بادشاہ خود کھڑا ہو کر اکرام کرتا ہے، ہمارا روٹیاں ہمارے سامنے رکھتا ہے، آپ ہمارے علاقے میں تو جو حال ہے وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے، سمجھ گئے نا کہ وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے، جو مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ اب یہاں کتنا اکرام ہو رہا ہے، تو یہی رہو حضرت اور یہی رہیے، یہی پڑے رہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت آج یہی ٹھہر جائیے، جتنے آپ کے شاگرد ہیں شاہی طریقے پر شادیاں کراؤں گا سب کی، اور شاہی طریقے پر رکھوں گا، کوئی تکلیف ہوگی نہیں۔ آپ کو مجھے لانا تھا یا لے آیا، اب یہ مسجد کے حقدار آپ ہیں اور کوئی نہیں۔ چنانچہ امام راضی نے ہاں نہ تو کہا نہیں، یہ کہا کہ ٹھیک ہے سوچتے ہیں، خیر، بڑے لوگ خیر کا جملہ کہتے ہیں، ہاں یا نہیں، خیر کا خیر دیکھتے ہیں، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ خواب میں وہ لڑکی آئی، کون سی لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ چادر والی، ہاں دیکھو پالنپور والوں کو یاد ہے، چادر والی لڑکی، وہ لڑکی ہے۔ اس نے کہا حضرت میں بھی دعوت دیتی ہوں، کیا آپ یہاں ٹھہرے رہے، میرے مال سے یہ چیز بنی ہے، میرے مہر سے یہ چیز بنی ہے، اور آپ جیسا آدمی کہاں ملے گا؟ پھر امام صاحب نے جو ہے ٹھہرنے کا وہاں پلان کر لیا، وہیں ٹھہرے۔ آج ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ کسی کے دل میں جب خیریں ہوتی ہیں تو یہ خیریں اس طریقے سے اس کو لے کے چلتی ہیں، یاد رکھنا۔ اسی لیے حدیث میں دعا کیا منگوائی؟ اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر، اے اللہ اچانک کا خیر مجھے دے، اچانک کے شر سے مجھے بچا۔ چلی اب اتنا بڑا مجمع وہاں ہوتا ہے کہ افغانستان کی مسجدیں بہت ہیں وہاں بنائی ہیں علماء نے، پہلے کو پہاڑی لوگ تھے، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ اپنی آخر تک دیکھ بھی نہیں سکتے کتنا، اور بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، موبائل لے کے نہیں بیٹھتے، موبائل لے کے نہیں بیٹھتے، دھیان سے اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، دھیان سے۔ آپ ایک مرتبہ سفر کرو، اسی لیے کبھی کبھی میں تھوڑی میرے مزاج میں بھی لطافت ہے نا، تو کبھی لوگ پوچھتے ہیں تو کہاں کا سفر ہے، میں کہتا ہوں سسرال میں جا رہا ہوں۔ حضرت کتنی سسرال ہے آج کل؟ میں نے کہا ساری دنیا میری سسرال ہے، جہاں جتنا زیادہ عزت کرتے ہیں لوگ وہ میری سسرال، تو وہ بھی ہماری سسرال ہے۔ کھانا پینا پلانا، یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں بیٹھو، کچھ نہیں، زیادہ تکلیف نہیں دینا، لیکن وہ خیر اب تک چل رہی ہے،
چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آپ جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے دیہات وہاں کے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ ایران کے بارڈر پر، یہاں بارڈر پر چھوٹے چھوٹے دیہات، ہمارا سال لگا ہے، سفر ہوئے کافی ان علاقوں کے اندر۔ پہلے جس زمانے میں 3 سال لگتے تھے، پہلے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کی تشکیل کرتے تھے، 1 سال ہندوستان کا، 1 سال عربی ملکوں کا، 1 سال غربی ملکوں کا۔ تو غربی ملکوں میں یہ علاقے آتے ہیں، کیونکہ جب شام سے چلو آپ تو یہ ترکی بھی آئے گا، افغانستان کی بارڈر بھی لے گی، ایران کی بارڈر بھی لے گی، عراق کی بارڈر بھی لے گی، وہاں بلغاریہ کی بارڈر بھی لے گی، یورپ ہے وہاں بلغاریہ سے آگے یوگوسلاویہ کی بارڈر لے گی، پھر اس طرف جو ہے روم کی بارڈر لے گی۔ یہ گھرا ہوا ہے ترکی سے سب جگہ سے۔ تو اس وقت میں سفر ہوتے تو ابا کہتے تھے اللہ کے لیے اللہ کے راستے پہ نکلو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تم جب تک ایک جملہ کہتے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو گے تو 100 نسلوں تک اللہ تمہارے اولاد کی رعایت رکھے گا۔ یہ اندر کا تقویٰ۔ یہی قصہ ہوا فیروز آباد میں، ایران میں فیروز آباد بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو فیروز آبادی ہی کہتے تھے، لیکن یہ ہمارے ہندوستان کا نہیں، وہاں کا بادشاہ ان کا بہت احترام کرتا تھا، بہت احترام۔ اتفاق سے بادشاہ نے انہیں دعوت دی ہمارے جامع مسجد میں بیان کرو اور جمعہ پڑھاؤ۔ یہ آ گئے، بادشاہ بھی آ گیا اور سارے لوگ آ گئے کہ حضرت فیروز آبادی آج خطبہ دیں گے۔ سب ان کے شاگرد بہت تھے، سب آ گئے، حضرت آئے مسجد بھر کے جائے مسجد۔ اب انہوں نے جو ہے ایران کے اندر کھڑے ہو کر زوردار خطبہ دیا اور بادشاہ کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مناقب بیان کی۔ اب وہ کہاں ایران والے برداشت کریں ابو بکر عمر کے مناقب؟ آپ سمجھ گئے کیا نہیں؟ وہ تو سخت مخالف، اور ابو بکر کے مناقب بیان کیے اور حضرت عمر کے مناقب بیان کیے اور سارا مجمع بھرا ہوا۔ اب جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو مسجد میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا قتل کرو اس کو، قتل کرو۔ بادشاہ کے مہمان تھے، بادشاہ نے کہا نہیں بھی قتل مت کرو، ان کو جو ہے جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ خطبے سے میں تقویٰ بتا رہا ہوں، یہ خطبے کی جگہ پر دوسرے کو کھڑا کیا، چونکہ انہوں نے ابو بکر کے اور عمر کے مناقب بیان کیے، فضیلتیں بیان کی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے۔ میرے باپ کے نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ابو بکر کے بارے میں کہا ابو بکر جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ جب مناقب بیان کیے تو ساری مسجد میں دھمال ہو گئی، یہ تو سب مخالف ہے، کیا لوگ جو ہے وہ۔ چنانچہ ان کو اسی وقت اتارا، پولیس نے پکڑا، اور پولیس نے پکڑ کر جو ہے دوسرا امام آیا اور بادشاہ نے اعلان کروایا آئندہ جمعہ کو فلاں وقت میں فلاں میدان میں ان کو پھانسی دی جائے گی، سب آ جانا دیکھنے کے لیے۔ اس زمانے کی پھانسی ہماری طرح نہیں ہوتی، اس زمانے کی پھانسی اسی وقت اعلان کر دیا بادشاہ نے، بھئی انہوں نے ہماری حکومت کے خلاف بات کی تو جو آئندہ جمعہ، یعنی یہ جمعہ ہے نا، ایک جمعہ کو تو بیان کروایا، وہ تو کینسل ہو گیا۔ ان کو آئندہ جمعہ کو سب بلا جگہ آ جانا، وہاں پر ان کو پھانسی دے کر نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی یہاں آئے، یہ اعلان ہو گیا، جیل میں ڈال دیا۔ لیکن یہ تھے تقوی والے۔ اور اس زمانے پھانسی کیسے ہوتی تھی؟ ایک جگہ اس آدمی کو باندھ دیتے تھے اور بھوکے بھیڑیے، بھوکے شیر، بھوکے کتے وہ جو چھوڑ دیے جاتے تھے، تو سارے کے سارے بھوکے شیر، بھوکے بھیڑیے سارے کے سارے یہ مل کر اسے نوچتے تھے اور پورا شہر دیکھتا تھا۔ ایک اسٹینڈ تھا کہ اس میں بھوکے اس آدمی کو سارے شیر نوچ رہے ہیں، یہ بھاگ نہیں سکتا کہیں پر، کتے نوچ رہے ہیں اور سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہیں پتہ چلا کہ اب کوئی بھی ابو بکر عمر کی موافقت میں بات نہیں کرے گا، یہ ان کی پھانسی ہوتی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب اللہ سے کہتے رہے کہ اللہ میرا تیرا معاملہ جو ہے تو جانتا ہے،
اور ابو بکر کون تھا وہ بھی تو جانتا ہے، عمر کون تھا وہ بھی تو جانتا ہے، اور میرا تیرا تعلق بھی تو جانتا ہے. مجھے بادشاہ کے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تو تیرے نبی کے جو پڑوسی ہے ان کی عزت رکھنا، ان کی عزت رکھنا. بادشاہ آ گیا، کرسی لگی، یہ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ آ گیا، کرسی لگی، وزراء آئے، سارا شہر جمع ہوا، اور پھر ان کے سامنے ان کو کھولا گیا، ایک جگہ پر بٹھا دیا ان کو. بھاگنا ہو تو بھاگ بھی سکتے ہیں، لیکن بارڈر ہے، باہر نکل نہیں سکتے، اور شیر پیچھے سے بھاگتا بھاگتا ان کو نوچے گا. اب شیر کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ بیٹھے رہے. جب یہ شیر، بھوکے بھوکے چیتے، بھوکے کتے جب یہ سامنے آئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ، اور انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا، اور وہی خطبہ دیا جو یہاں دیا تھا. ابو بکر عمر کی فضیلت بیان کی، اور سارے شیر جو ہیں وہ رو رہے ہیں، بھیڑیے بھی رو رہے ہیں، بھوکے رو رہے ہیں. بادشاہ نے یہ منظر دیکھا. بادشاہ نے کہا کہ او ہو، یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ اگر سارے ایرانیوں نے دیکھ لیا تو سارے ایرانی سنی بن جائیں گے. بادشاہ نے کہا بھائی میٹر کلوز کرو، اسے بند کرو، اور جلدی سے انہیں یمن بھیج دو، یمن، تاکہ وہاں چلا جائے. چنانچہ ان کو یمن بھیجا. وہ یمن گئے، یمن جا کر انہوں نے کام کیا. پھر وہاں سے یہاں آئے، فلسطین آئے، فلسطین آ کر کام کیا. پھر انہوں نے مکہ آئے، مکہ میں ان کا انتقال ہوا. تو مشہور ہو گیا کہ صحابہ کے بعد سب سے بڑی کرامت اگر کسی کی ظاہر ہوئی ہے تقوی کی، صحابہ کے بعد فیروز آبادی کی ظاہر ہوئی ہے، اور وہاں وہ حرات نامی لڑکی کی ظاہر ہوئی. اس کو کہتے ہیں اندر کا خیر. اندر کا خیر نسلوں تک چلتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اور ایک لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ، یہ لطیفہ ہے، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے بھائی. ہاں سمجھ گئے نا؟ یہ بغیر صفحے کا ہے، بغیر صفحے کا، سمجھ گئے نا؟ یعنی ایک قرآن حدیث کا جمع کیا نا، جس کے آخر میں نون آوے نا، نون یا تو ٹاپ 1 ہوگا اوپر، یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا. جیسے دین ٹاپ 1، رمضان ٹاپ 1، قرآن ٹاپ 1، سمجھ گئے آپ؟ ہاں. یہ سب شیطان بتاؤ نیچے، فرعون، قارون، سمجھ گئے؟ یمن، سمجھ گئے؟ ایران، مومن، میمن. ارے بتاؤ تو صحیح یار، سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے جاؤ، جس کے آخر میں نون آئے گا اس کے بارے میں بات لکھتے ہیں لوگ کہ جن کو معاملہ کوئی بھی کرنا ہو تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ٹاپ 1 ہوگا یا ٹاپ ایک دم نیچے ہوگا، یا تو آپ کو ایک دم اوپر چڑھا دے گا یا آپ کو ایک دم سے مارکیٹ سے نکال دے گا. تو یمن بھیجا، ایران میں تھے، یمن بھیجا. یمن جا کر انہوں نے خوب کام کیا. جب یمن سے نکلے، زیادہ تر یمن میں جو دین کا کام ہوا ہے، ویسے تو صحابہ وغیرہ جاتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب بعد دن فی الناس بالحج یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا بھئی آپ نے بیت اللہ بنا لیا، اب دعوت دو سب کو، جو بھی لبیک پڑھے گا وہ آئے گا، دعوت دو، جو بھی لبیک پڑھے گا آئے گا. انہوں نے دعوت دی تو سب سے زیادہ اس سے لبیک پڑھنے والے یمنی تھے. اسے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حج میں یمنی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلے انہوں نے لبیک پڑھی، لبیک 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 انہوں نے پڑھی. تو پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ تم کو حرمین شریفین میں یمن کا خون بہت ملے گا. کہ عبداللہ ابن عباس کا مقولہ ہے، ہاں کتابوں میں لکھا ہے، یمنی. اور بعض لوگ ہوتے ہیں ایک مرتبہ لبیک پڑھی. بعض لوگ ہوتے ہیں، کسی عورت نے مجھے کہا مول صاحب ہمیں تو ٹہکا لے لین بھٹی تھی، کیونکہ بھٹی نہ آ رہا، ٹہکا لے لی، آہستہ آہستہ بھٹی تھی، ایک میں بھٹا. میں نے کہا وہ تو اللہ کی دین ہے. تو ایک میرا سبق ہے آپ کے لیے. کیا سبق ہے؟ اپنا دل صاف رکھو، اللہ سے قلب سلیم مانگو،
قلب سقیم نہیں، اپنا دل صاف، گناہوں سے بھی صاف، میل سے بھی صاف، حسد سے بھی صاف، سب سے صاف۔ اور سعد بن ابی وقاص روزانہ رات کو سوتے تھے، ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، پھر سوتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اور آج ہمارے پاس سب بھرا ہوا ہے کہ نہیں؟ بیوی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، جو ابھی تجھے سے نہیں مڑی سے اوپر مت مل گیا، فوراً بادشاہ لوگ ہیں۔ حالانکہ فضیلت نے بیان کی، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور پھر جائے دنیا میں اور دونوں مسکرائیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں بھی اور مسکرائیں بھی تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ گھر جا کر عمل کر لینا، لیکن دل صاف کر کے کرنا۔ مول صاحب نے گھدو سے اطلاع سو ہو پر آپ نے جو لڑائی سے ہے تو سچ یہ مت کرنا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل کی صفائی کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ قبول ہوگا، اور دل کے میلے پنے کے ساتھ بہت بڑا عمل اللہ اسے پھینک دیں گے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اس لیے اللہ سے روزانہ دعا مانگو، اے اللہ قلب سلیم دے۔ یہ قلب سلیم والے فیروز آبادی قلب سلیم والا اللہ کی کیسے مدد آئی؟ وہ چادر والی قلب سلیم، ابھی اس کا قصہ تو باقی ہے، کس طریقے سے ہوا، کیا ہوا، کیسے ملاقات ہوئی، کیا ہوا، کس نے خطبہ پڑھا، مہر کیا طے ہوئی، کیسا ہوا، وہ انشاءاللہ دوسرے سفر میں اگر زندہ رہا اور آیا تو انشاءاللہ سناؤں گا، یاد رہا تو بادانی۔ میں تو صرف اتنا سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، زبردست ہدیہ۔ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیں، بس یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 313 سے اوپر ہو جاوے، 14 ہو جاوے، 15 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 500 ہو جاوے، 600 ہو جاوے، 1000 ہو جاوے، کوئی حرج نہیں، لیکن 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے بنگلے بھائی؟ تو جنت میں پراپرٹی تیار کرو۔ پالم پور میں تو بہت پراپرٹی بنا لی، یہاں بھی دکان خرید لی، وہاں بھی زمین کا ٹکڑا لے لیا، وہاں پر بھی فلیٹ لے لیا، یہ دنیا کی پراپرٹی، اللہ برکت دے، لیکن یہ پراپرٹی چھوٹ جائے گی اور جنت والی پراپرٹی جنت میں لے جائے گی۔ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا بنگلہ تو یہاں سے میں نے جہنم میں کیوں موکلے سے، ہماری پراپرٹی تو یہاں سے۔ صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر 10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 مرتبہ، ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا تو میں تو بہت بڑا وہ محل بہت بناؤں گا میں۔ تو حضور نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہو اتنی۔ تو میں کہتا ہوں کم سے کم 313 مرتبہ پڑھ کر 31 بنگلے تو تیار کر لو روزانہ۔ کرو گے؟ اچھا ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، چلتے پھرتے، موٹر چلاتے چلاتے، رکشا چلاتے چلاتے، روٹی بناتے بناتے، چھاچ بناتے بناتے، تھوڑا جاتے آتے، آسانی سے 24 گھنٹے میں پڑھنا ہے۔ ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 25 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 100 مرتبہ پڑھ لیا، تو یہ بنگلے وہاں کام لگیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بیان کیا تھا کسی جگہ، تو شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے احمد آباد، وہ سمجھدار آدمی تھی، سمجھدار لڑکی تھی، اس نے کہا مولانا میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا سورہ اخلاص، آپریشن کرتی ہوں تو بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، گھر جاتی ہوں تو بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، 5 لاکھ مرتبہ۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، میں نے کہا بہت اچھا، اللہ جزائے خیر دے اس کو۔ پھر فون آیا کہ مولانا اب 10 لاکھ مرتبہ پورا ہو رہا ہے، یعنی دوسری کھیت۔ مولانا ابھی پڑھوں یا بند کروں، اسٹاپ کروں؟ اسٹاپ نہیں کروانا بھائی،
આપણે બંગલા બનાવે જવાનું, 10 લાખ થઈ જાય તો બીજા 15 લાખ, પછી 20 લાખ, ચાલू जाओ, आप जितने ताकत हो बनाती जा. तो क्या कहती है मौलाना, क्या रेंट वेंट आपसे भाड़ो आपसे क्या? समझ गए ना भाई, आटला बड़ा बंगला तो भाड़ो मिलते. मैंने कहा वहाँ कोई फकीर नहीं जाएगा, वहाँ सब बादशाह जाएंगे, तो भाड़े का तो सवाल है नहीं. तो मौलाना आटला बड़ा बंगला આપણે જન્નતમાં શું કરવાનું? मैंने કીધું બેન કંઈ ફિકર નહીં કરવાની તમારે, તમે બનાવે જાઓ, આપણે જન્નતમાં જાણે ભેળા થશું ને ઇન્શાલ્લાહ, ત્યાં બેસીને મશવરો કરી લે. वहाँ जब जाएंगे जन्नत में, वहाँ जाकर मशवरा कर लेंगे कि बंगलों का क्या करना है. तो जितने भी बंगले बना, जन्नत तो इतनी बड़ी है कि तेरे बंगले की दिखाई भी नहीं देंगे. अल्लाह ने जन्नत इतनी बड़ी बनाई है, लेकिन फ़ायदा एक ज़रूर होगा, वो ये होगा कि तू अल्लाह को कह सकती है कि अल्लाह पाक हमारी प्रॉपर्टी तो जन्नत में है, अपनी प्रॉपर्टी जन्नत में बनाओ. इतना आसान नुस्खा कोई नहीं देगा. दुनिया में तो बिल्डर को पैसा दो, बिल्डर पैसा लेकर भाग जाता है. कई किस्से होते नहीं होते, और कई किस्से नहीं भी होते, लेकिन आम तौर से तो ये सुनते हैं. मैं कैलिफोर्निया गया, लॉस एंजलिस, एक आदमी आया मेरे पास, आप कुछ बात करोगे? मौलाना प्राइवेट बात करनी है. ठीक है भाई, हट जाओ, कुछ बात करना चाहते हैं. मौलाना मैंने बहुत बड़ी रकम फला साहब को दी और वो जो है भाग गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं. तो मैंने कहा आपने जब ये रकम दी थी तो मुझसे पूछा था? मुझे पूछ के दी थी? मैंने कहा ना. तो मैंने कहा जब मुझे पूछा नहीं आपने, अब दुआ किस चीज़ की करवा रहे हैं आप? मैं दुआ करूँगा अल्लाह की रकम दिला दे, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करते. नहीं मौलवी साहब, वो तो दाढ़ी थी और वो तो बहुत अल्लाह वाले थे. मैंने कहा वो शैतान इसी शक्ल में आता है, शैतान इसी शक्ल में आता है. आपको पता नहीं, नजदी का किस्सा, शेख नजदी बहुत बड़ा आलिम बन के आता है. वो जो अंदर कल्ब सलीम वाला होता है, वो तो आदमी अलग होता है. अब बड़े परेशान. मैंने कहा कि एक काम करो, यहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर FIR कराओ, बता दो. अरे मौलाना नहीं कह सकते, वो पूछेंगे इतनी बड़ी रकम लाए कहाँ से तू, दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा. बताओ, जन्नत में ऐसा नहीं है. आपने पढ़ा, 10 मरतबा पढ़ा, एक बंगला तैयार. दूसरी मरतबा 10 मरतबा पढ़ा, एक बंगला तैयार, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं. और मैंने तजर्बा किया है कि जिसको भी बताया. अच्छा, मैं तन्हाई में दुआ भी करता हूँ, ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दे, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल कर और उसकी सारी हाजतों को पूरा कर. तब बापू की दुआ भी मिलेगी नहीं मिलेगी? भाई मेरे वालिद आपके उस्ताद, मैं आपका उस्ताद, वो बड़े उस्ताद, मैं छोटा उस्ताद. कुछ आपने उनसे सीखा और अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से आपको सिखलाया. सबक पहुँचते हैं, किताबें पढ़ते हो, जिस किस्म का उस्ताद भी हुआ. तो उस्ताद की दुआ माँ बाप की दुआ से ज़्यादा कबूल होती है. माँ बाप औलाद के लिए उसका घरेलू चीज़ का इंतज़ाम करता है और उस्ताद उसकी आखिरत का निज़ाम बनाता है कि इसकी आखिरत ख़राब न हो. इसलिए मेरी बात याद रखना, 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह. और 2 सबक हो गए. एक क्या, कल्ब सलीम, पाक साफ दिल रखो. अल्लाह ताला से कहो मेरा दिल साफ कर दे, मेरा दिल साफ कर दे, मेरा दिल साफ कर दे. दूसरा 313 मरतबा. और तीसरा सबक, अपने हाथ से फकीर के हाथ में सदका दो. अपने हाथ से, बच्चे के जरिए मत भेजो, ले पिला फकीर होसन 5 रुपया आता है, ना आप जाओ और अपने हाथ से मोहताज के हाथ में दो. हदीस शरीफ में आता है, अपने हाथ से फकीर के हाथ में अगर कोई सदका देता है तो अल्लाह बुरी मौत से उसको बचा लेता है. एक्सीडेंट की मौत से नहीं मरेगा, कैंसर की मौत से नहीं मरेगा, बुरी मौत से बचेगा. हारिसा इब्न नौमान का किस्सा हदीस में आता है. ये नाबीना हो गए हारिसा इब्न नौमान, अपने घर में बैठे रहते थे. तो अपने घर से लेकर दरवाजे तक रस्सी, तो फकीर आता, दे दो अल्लाह के लिए, दे दो अल्लाह के लिए, दे दो. ये खड़े होते और खड़े होकर रस्सी पकड़ते और कुछ टोकरा था, वो टोकरे में से दिनार निकालते, दिरहम निकालते और आहिस्ता आहिस्ता
تو بچے کہتے ہیں دادا کہاں جا رہے ہو، نانا کہاں جا رہے ہو، ارے ٹھوکر لے کے گر جاؤ گے، ہمیں دے دو ہم دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں میں میرے ہاتھ سے دوں گا۔ تو روزانہ یہ معاملہ گھر میں ہوتا تھا، دادا گر جاؤ گے، دادا گر جاؤ گے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی محتاج کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ دے اللہ اس کو بری موت سے بچا دیتا ہے۔ میں بری موت سے بچنا چاہتا ہوں، چنانچہ حارثہ بن نعمان کی موت بھی بہت اچھی آئی۔ تو کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ تین سبق یاد رہیں گے آپ کو، قلب سلیم اور 313 یاد آ گیا 313، اور اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دینا، اور چادر والی عورت کا قصہ اور اس کا مہر کی تفصیل دوسرے وقت میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ شادی کیسی ہوئی بھی تو سمجھاؤ نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے شادیاں کیسی ہوتی ہے جناتوں کے ساتھ۔ ارے جناتوں کے ساتھ شادیاں کیسی ہوتی ہے وہ بھی سبق پڑھانا چاہیے نا، لیکن کرنی نہیں ہے بھیا، مہربانی کرنا کریو مت ورنہ پھنسو گے۔ وہ بڑوں کی باتیں ہیں، سب وہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اپنا کام نہیں ہے، اپنا یہ ممنوع ٹھیک ہے۔ یہ جو فرشی ہور ہے نا، فرشی ہور، اس کا نام لکھا ہے فرشی ہور، یہ فرشی ہور ہی اچھی ہے اپنے لیے۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ دعا دوں آپ لوگوں کو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مرکز میں جمع کیا، اسی کرم سے تیرے نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع کر۔ اب اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی، اجتماعات ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، ساتھی ہمارے آ رہے ہیں، مسجد میں جماعت بیٹھتی ہے، ہر شب جمعہ کو یہاں ماشاءاللہ اجتماع ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، 3 دن جماعتیں جاتی ہیں، کبھی چلہ جماعت جاتی ہے، کبھی 3 چلہ جاتی ہے، کبھی آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلو۔ بتاؤ پہلے نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ اب بتاؤ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے جلدی سے؟ 9:10 پر اذان ہے، بتاؤ جلدی سے بھائی، نام لکھو ہمارے ساتھی کا۔ دیکھو ہر جگہ الحمدللہ نام لکھوائے لوگوں نے، لکھو ہمارے بھائی کا نام، بھائی کیا نام ہے؟ حافظ عبدالقیوم، پرانے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے۔ وہ کھڑے دیکھو یوسف بھائی مسجد فرید، زیادہ خرچ، عارف بھائی زکریا مسجد، ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ بھائی ماشاءاللہ، یہ ہمارے بھائی کا نام لکھو، یہ بھائی کا نام لکھو۔ جبار بھائی بڑی جامع مسجد۔ اور بتاؤ یہ ہمارے بھائی کا نام لکھو۔ یونس بھائی مسجد فرید، کہاں سے؟ مسجد فرید، حاجی اسماعیل صاحب نے آپ کا ہی گھر۔ اور بتاؤ یہ ہمارے بھائی کا نام لکھو۔ بھائی زکریا مسجد۔ اور بتاؤ مسجد فرید، کیا نام؟ جاوید بھائی، ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ حاتم بھائی مقصد بابا کی مسجد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور بتا بھائی کیا نام؟ جمیل بھائی، ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ جی، وہ بچے کھڑے ہوئے۔ ذوالقرنین، زکریا مسجد، عمران بھائی مسجد نور۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ انشاءاللہ ہمارے کیا نام ہے؟ صابر بھائی، نادر بھائی، کیا نام؟ مناف بھائی۔ اور بتاؤ اور بتاؤ بھائی جی، کیا نام؟ آفتاب بھائی، آفتاب بھائی۔ اور بتاؤ جی، کیا نام؟ یہ نام لکھو بھائی۔ کیا نام ہے؟ محمد زید بھائی، آگے جی ہمارے بھائی۔ مرکز کے ماشاءاللہ، پالم پور سے ہمیں دلی تعلق ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے اس چمن کو ہرا بھرا رکھے۔ اور بتاؤ اگر 3 دن کی جماعتیں نکلتی نہیں نکلتی؟ 3 دن کے لیے کون نکلے گا؟ خالات اوپر کو 3 دن کو سب کو نکلنا چاہیے یار۔ یہ دیکھو بیچارہ ولی بھائی، اپنے ولی بھائی اتنے بیمار ہیں پھر بھی مشورہ بیان کے اندر آئے، معذور آدمی ہے پھر بھی آئے۔ آپ تو ماشاءاللہ صحت بھی اچھا، ہر شب جمعہ کو آؤ گے انشاءاللہ؟
ہر شب جمعہ میں کتنا مجمع ہوتا ہے مول صاحب؟ کم ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے بھئی. آج زیادہ ہے مجمع، ٹھیک ہے، بیان تھا، آدمی ایک تعلق کی وجہ سے آتا ہے، لیکن اللہ رسول کی کوئی بھی بات کہہ رہے وہ بات سننی چاہیے. پتہ نہیں کس کی بات ہمارے دل پر اثر کر جائے، یہ ہے پتہ نہیں کس کی بات اثر کرے. شب جمعہ میں ہمارے یہاں یعنی بیان ہوتا ہے مغرب بعد، اس میں بیٹھو. اچھا آپ جون سے مسجد سے آئے ہو وہاں مسجد اور جماعت بھی ہوگی، کہ فجر بعد بیٹھتے ہوں گے، کوئی عشاء بعد بیٹھتے ہوں گے، الگ الگ ساتھی بیٹھتے ہیں، اس میں شریک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. دعا کر لو. اللہم نکاح بھی ہاں اللہ نکاح کس کا ہے بھی؟ تھوڑے 3 دن کی بھائی 3 دن کی جماعتیں کہاں سے آتے ذرا بتا دو. مسجد دور سے ایک جماعت، کشمیر مسجد سے ایک جماعت، ابو ہریرہ سے ایک جماعت، حضرت پیر سے ایک جماعت، مسجد سے ایک جماعت، گانجیا سے سرودر سے ایک جماعت. شیخ انیس ابن عبد الرحمن چھت آپ اور آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام؟ طہورہ. اچھا نام بھی یاد کر لیا آپ نے، بہت اچھا. اور یہ مشتاق بھائی کہاں ہے؟ مشتاق بھائی کس کی؟ آپ کے ساتھ بیٹھی، بہت اچھی بات. مہر کتنی ہے؟ 6000. یہ زیادہ ہونی چاہیے، مہر زیادہ ہونی چاہیے. جب نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا، دیکھو میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. نکاح ہوتا ہے نہیں، نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن اب یہ دور جو ہے نا، مشتاق سنو، آپ سنو یہ مسئلے سنو. اصل میں آپ لوگوں کو مسئلے معلوم نہیں ہیں، آپ لوگ مولویوں کے پاس جاتے نہیں ہو، تمہارے پاس گھسی پٹی جو ہے بس جو چلا وہ چلا. یہ نہیں، مہر اس دور کے اندر ڈھنگ کی ہونی چاہیے. 6000 روپये میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح نہیں ہوتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. اور تھوڑا ایسا کہ دولہے کو بھی لگے. ہمارے یہاں عرب لوگ تو ماشاءاللہ دل کھول کے مہر دیتے. میری شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تو ممنوع نے بیچارے نے کچھ بھی مہر نہیں لی، وہ اس نے تو جو پیٹ بھر کے لی مہر. کیونکہ حق ہے ہمارا، آپ سمجھے گے نہیں. اور دوسرا کہ شادیاں اس کو بہت سیدھا کرو، بہت سیدھا، چلتے چلتے شادیاں ہو جائیں ایسا کرو. اور ہوتا تھا یہ سب جمال آ گئی ہمارے یہاں، ایسا ہی ہوتا تھا. عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ایک نوجوان آیا دوران طواف اور کہا حضرت حضرت حضرت. تو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا طواف کر رہے ہیں، دوسرا چکر ہے، اور کہا کہ حضرت آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آج اگر اس کو کہے گا تو ہڈی رہے گی اس کی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. تو عبداللہ ابن عمر نے جواب نہیں دیا، دعا کے اندر مشغول ہے، طواف بھی کر رہے تھے. طواف کے بعد عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، بلوایا ان کو، بھی وہ لڑکا تھا، مانگا ڈالا تھا، ذرا بلاؤ اس کو، کہاں ہے وہ؟ ڈھونڈا حرم میں نہیں ملا. چلے گئے مدینہ منورہ. آج مدینہ منورہ چلے گئے، درس دے رہے تھے تو وہی لڑکا سامنے سے گزرا. ارے وہ لڑکوں کو بلاؤ، لڑکوں کو بلاؤ. بلایا، وہ کھڑا رہا. بھئی آپ نے مانگا ڈالا تھا لیکن میں طواف کر رہا تھا اور میں دعا میں مشغول تھا اور ذرا جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا. اب اگر آپ کا ارادہ ہو تو بتاؤ، تو سوچا جائے. لڑکا اچھا تھا، دیندار تھا. حضرت میرا ارادہ ہے، لیکن یہ کہ آپ نے جواب نہیں دیا تو میں خاموش رہا. نہیں آپ کا ارادہ ہے چلو. تو وہ ہونے والے داماد کو لیا، خود کھڑے ہوئے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، سب کو لیا. گھر گئے، گھر جا کر بیٹی سے پوچھا، گھر جا کر اہلیہ سے پوچھا کہ بھئی ایسا ایسا مانگا آیا ہے اور مجھے پسند ہے اور آپ بھی سوچ لو، اگر ہو تو بسم اللہ کر کے کہا. تو لڑکی نے کہا کہ ہاں مجھے بھی پسند ہے. ماں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی پسند ہے. ہو گئی بات اور وہی نکاح پڑھا دیا اور وہی نکاح پڑھا کے لو بھی تمہاری بیوی جاؤ. آج پالن پورے میں ہوتی ہے ایسی شادیاں؟ مجھے بتاؤ. ہوتی ہے. یہ ایک قصہ میں نے بیان کیا ہے، پہلے سینکڑوں قصے ہیں
لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے. لکھے ہیں میں نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں لکھی ہیں, لیکن اب ہم بھی بھول گئے. 12 جلدیں آ گئیں, 12 جلدوں میں کیا لکھا ہے کیا پتہ چلا کیا لکھا ہے. شادیاں سیدھی شادی ایک بات. دوسرا کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتایا ہے. ماں باپ کا رشتہ اس کو نشانی نہیں بتایا. بھائی بھائی کا رشتہ نشانی نہیں, لیکن میاں بیوی کا رشتہ نشانی. یہ سنت ملت ہے. کیا مطلب؟ ہر نبی کے زمانے میں یہ نکاح تھا, ہر نبی نے کیا, کچھ نبیوں نے نہیں کیا, ان کے قصے ہیں جو بھی ہے وہ, لیکن ہر نبی نے شادیاں کی, کسی نے ایک کی دو کی, اس دور کے اعتبار سے جو چلتا تھا. اس لیے اسے سنت ملت, ہر بعم من سنن ملہ, 4 چیزیں جو ہے وہ سنت ملت. تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے دوربین سے دیکھنے کا نہیں ہوتا. دوربین سے دیکھتے ہیں کہ ناک چپلو موٹو سین, دوت کیوا سین, دوت پوڑا سے, کہ نینا سین, اس سے تو یہ ساری دوربین سے چیزیں نہیں دیکھی جاتی, محبتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں وہاں سے نکلتا تھا, ایک جگہ نماز کے لیے جاتا تھا, تو ایک بڑے میاں میوات کے اور ایک بڈھی بڈھا دونوں بیٹھے رہتے. میں کہتا کہ چچا کیسے طبیعت ہے, تو دونوں روتے. اور بڈھی کیا کہتی, مولوی صاحب, ملا جی دعا کرو, پہلے میں مروں پھر یہ مرے. اور بڑے میاں کا کہتا نانا مولانا پہلے میں مروں پھر یہ مرے. کہ تیری کیا عمر؟ 95 سال کی. اچھا کہ تمہاری؟ یہ کا 90 سال کی. اور دونوں ایک دوسرے پر رحم کرتے. تو شادی کے اندر میاں بیوی میں بڑھاپے میں ایک دوسرے پر شفقت رحمت آتی ہے, اور جوانی میں محبت ہوتی ہے. جوانی میں کہتا لیلا, یہ نام رکھتا ہے. جوانی میں الگ الگ نام رکھتا ہے, یہ محبت. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. پہلے مودت لائے اور بڑھاپے میں رحمت. لیکن نبھانا, ایک دوسروں کو نبھانا. حالات آئیں گے, اترا چڑھاؤ ہوگا, مزاج کے خلاف ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ میں بھی ٹھن جاتی. کہاں حضرت عائشہ اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور خود کہتے اویش آج تو روٹھی ہوئی ہے. دونوں بڑے, اویش آج تو روٹھی ہوئی. پیار والا نام, ہماری شریعت میں پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے بیوی کا, لیکن دھمال والا نہیں. عربوں کے بیانوں میں کہتا ہوں میں, عربوں کے ہم جب جاتے ہیں تو ان کی شادیاں جو بھی ان کے ہمارے تعلقات ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کا پیار والا نام رکھو, لیکن دھمال والا نہیں. تم لوگ اپنی بیوی کا نام لیلا رکھتے ہو. عام طور سے 3-4 شادیاں کرتے ہیں وہ, تو مجھے کہتے ہیں کہ ہادہ لیلا واہی, ہادہ لیلا اتنے, ہادہ لیلا ثالث, ہادہ لیلا رابع. یعنی پہلی لیلا کا گھر ہے, یہ دوسری لیلا کا. ارے میں نے کہا لیلا کی وجہ کیوں پڑھو ہو یار, لیلا تو مر گئی. اس لیے میاں بیوی نبھا. تو حضور کہتے تھے کہ آج مجھے لگ رہا ہے تو روٹھی ہوئی ہے. تو ایسا پوچھتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے جب تو روٹھ جاتی ہے نا تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب ابراہیم, یا رب عیسیٰ, یا رب اسماعیل, یا رب اسحاق. میں سمجھتا ہوں کہ آج تو مجھ سے روٹھی ہوئی ہے. اور جب تو خوش ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد, یا رب محمد, یا رب محمد. ایک مرتبہ تو فاطمہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باہر کھڑے رہ کر حضور حضرت فاطمہ کی آہٹ سے سمجھ جاتے تھے کہ فاطمہ آئی، اور حضور کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، کھڑے ہو جاتے تھے، مائیں کھڑی ہو جاتی ہیں. حضرت عائشہ جو ہے یہ چھوٹی ہے عمر میں، حضرت فاطمہ بڑی ہے. حضرت فاطمہ آتی تو حضرت عائشہ، حالانکہ درجہ تو دونوں کا سمجھتے ہیں، یہ حضور کی بیوی ہے، وہ حضور کی بیٹی ہے. کبھی کبھی آپس میں یہ ہوتا تھا، حضرت فاطمہ کہتی تھی میں افضل ہوں کیونکہ حضور کی بیٹی ہوں، حضرت عائشہ کہتی تھی میں افضل ہوں اس لیے حضور کی بیوی ہوں. تو فرمایا نا بیٹی افضل ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی تھی بیوی افضل ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا حشر کے میدان میں میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا اور تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، تو بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟
کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو ایک مرتبہ تو فاطمہ آ گئی اور گھر میں نہیں آئی. حضور نے فرمایا بیٹا اندر آؤ. نہیں آؤں گی. غصے میں، بہت غصہ. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فوراً حضرت حضور نے کہا کیا ناراض ہوئی ہے؟ یہ فرمایا کہ میں کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہوئی. شادی تو یہاں ہو رہی وہاں کا ہو رہی. چلو ایک قصہ بعد میں سنا دیں گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بحث خنیس ابن عبد الرحمن محترم طہورہ بنت مشتاق، آپ کے ساتھ جی طہورہ بنت مشتاق بھائیانہ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 6000 روپے مہر کے عوض میں. آپ نے طہورہ بنت مشتاق کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم واجمع بینکم. اللہ یہ 2 تصویر آپ کو دے رہا ہوں ہدیہ. یہ دونوں تصویر کا میرا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. ایک اپنی بیگم کو دینا، دونوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں تاکہ الجھو نہیں. کبھی آپ ہماری ذات ہماری سے رنگ والی تمہاری بیوی کو دے دینا، ارے سفید تم رکھ لینا جیسا آپ کو ٹھیک لگے. لیکن یہ کہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے اور اس پر درود شریف پڑھتے رہنا، سورہ اخلاص پڑھتے رہنا. انشاءاللہ سنبھال کے رکھنا اور انشاءاللہ یہ نوٹیں بھی بہت لگے گی، فکر مت کرنا، سمجھا. برکتی تصویر باپو کے ہاتھ کی ہے، یہ لے چل. اللہ برکت دے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دونوں جہاں کی حاجات کے غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی ضروریات کے غیب سے تکفل فرما. اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، زوجین میں مودت اور محبت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ذریت صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ پورے پالمپور کو قبول فرما لے، پالمپور کے ذرے ذرے کو قبول فرما لے، پالمپور کی اینٹ اینٹ کو قبول فرما لے، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما. اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھو میری مسافہ سے میں معذور بوڑھا آدمی ہوں،
میں سلام کروں آپ سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.